جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ خوب مزہ ہو رہا ہوگا، پڑھائی بھی ہو رہی ہوگی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 1 کا جو ٹاپک ہے، لیسن نمبر 11، یہ ایک لاسٹ ٹاپک ہے جو ہم رسالت پہ کور کریں گے آج، اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کیا دلیل تھے، دا آرگیومنٹس ریگارڈنگ دا سیل آف پروفٹ کہ نبی کی اس چیز پہ بلیو رکھنا کہ وہ آخری نبی ہیں، اس کے ہم نے کچھ آرگیومنٹس ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے وہ تقاضے آف بلیو ان پروفٹ کہ کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا تقاضے ہیں یقین رکھنے پہ، رسالت پہ، پروفٹ پہ۔ تو اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ آپ کور کریں گے، جس میں سے جیسے کہ ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز سبمیشن، کہ کسی چیز پہ سبمٹ ہونا، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا دیٹ یو بلیو کہ ہاں آئی سبمٹ مائی سیلف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنا اسٹرانگ سبمیشن ہونا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیکنڈ جو ہے جو کہ اس پورے ٹاپک میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اوبیڈینس، کہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہونا، فرما برداری کرنا، کہ جو ڈیمانڈس، جو کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ دین دا تھرڈ تھنگ از which is actually یہ ایک فاؤنڈیشن ہے ہمارے ریلیجن کی، پورے اسلام کی، which is the love of prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی، کہ ان سے محبت کرنا، کیونکہ نبی کی ایک حدیث ہے جس میں our prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that teach your children 3 things، رائٹ، کہ ہماری پوری فاؤنڈیشن ہے، دا لو آف پروفٹ، لو آف ہز فیملی اینڈ دا ریسیٹیشن آف قرآن۔ تو I'm just paraphrasing it کہ دیکھیں کتنی ضروری ہے نبی سے محبت کرنا، کہ اور کچھ بچوں کو سکھاؤ نہ سکھاؤ مگر نبی سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز یو ہیو ٹو ٹیچ یور کڈس، رائٹ۔ اینڈ سیکنڈلی ناٹ جسٹ دیٹ کہ نبی سے محبت کے علاوہ بھی ان کی پوری فیملی سے محبت کرنا، اہل البیت سے محبت کرنا۔ تو نبی کی جتنی فیملی ہے اس کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، دا ہاؤس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ۔ تو نبی سے محبت، اور دوسری چیز ان کی فیملی سے محبت، اور تیسری چیز ریسیٹیشن آف قرآن۔ اور قرآن کا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کین یو ڈیفائن دا کریکٹرسٹک اور دا مینر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کہا کہ the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی his character is the explanation of قرآن، کہ ہمارے نبی کا جو کریکٹر ہے that is the explanation، وضاحت ہے قرآن کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، رائٹ۔ سو جو تینوں چیزیں ہیں جو کہ میں نے ابھی مینشن کی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، ہمارے فیتھ کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے۔ تو آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز کہ دا ڈیمانڈس آف بلیف ان پروفٹ ہوڈ، کہ کیا تقاضا ہے اس یقین کا، کس پہ یقین کرنا، رسالت پہ یقین کرنا، اینڈ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز بینگ دا لاسٹ پروفٹ۔ دیر آر سرٹن ڈیمانڈس آف بلیف ان prophethood without fulfilling them، اس کے بغیر one cannot pay back the right of belief in prophethood، کہ اس کے بغیر وہ جو یقین ہے وہ مکمل نہیں ہے، آپ اس کا رائٹ نہیں پے بیک کر سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ سبمیشن، جیسے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر سورہ نساء میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ ہی ہو اوبیز دا میسنجر، جیسے کہ نبی کو جو اوبے کرتے ہیں، نبی کی بات کو جو سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، ہیز اوبیڈ اللہ، کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اگر آپ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو آخری میسنجر مانیں گے، تو آپ اللہ کے ڈس اوبیڈینٹ ہیں، آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، غافل ہیں آپ اس چیز سے۔ بٹ دوز ہو ٹرن اوے، اور جو اس سے ہٹ جائیں گے، وی ہیو ناٹ سینٹ یو اوور دیم ایز اے گارڈین، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا کہ نبی کی اطاعت ہز اطاعت از دا اطاعت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی کمانڈس کو، ان کی کمانڈمنٹس کو فالو کرنا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی سبمیشن۔ اس کچھ چند تقاضوں میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ اور اہم چیز تھی سبمیشن، کہ اس چیز پہ سبمٹ کرنا، بلیو کرنا۔
Then further Allah said in Surah Hashr میں اللہ تعالیٰ نے کہا, and whatever the messenger has given, you take, جو بھی نبی نے کہا, دیا, اس کو لو, اس کو سمجھو, and what he has forbidden, اور جس چیز سے روکا گیا, you refrain from it, اور آپ اس سے ریفرین کرو, اس سے رک جاؤ. اینڈ فیئر اللہ, اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرو. انڈیڈ اللہ از سیویئر ان پینلٹی, کہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے اور نبی نے جو دیا اس کی اطاعت نہیں کرو گے, تو پھر دیر از اے ویری سیویئر پنشمنٹ, اس کی سزا ہے, بڑی سخت سزا ہے ان دا ہیئر آفٹر. تو یہ کلیئرلی انڈیکیشنز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی. دین سیکنڈ چیز جو کہ ہے اوبیڈینس, اطاعت, اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت. اف یو لو اللہ, اور اچھا اللہ تعالیٰ نے صرف اوبیڈینس کی بات نہیں کی, مگر اس اوبیڈینس کا جو اصل مطلب ہے وہ محبت ہے, کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے دین فالو می, اللہ ول لو یو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اف یو لو اللہ, کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں دین فالو می, مجھے فالو کرو, کیونکہ آئی ایم دا میسنجر آف اللہ تعالیٰ. تو اللہ ول لو یو اینڈ forgive you your faults, and Allah is forgiving and merciful. He is الرحمن الرحیم, He is very merciful. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت, نبی سے محبت جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے لو آف اللہ, اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت سے. تو اگر آپ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے, نبی سے محبت نہیں کریں گے, تو ان ادر ورڈز آپ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے, جو کہ سب سے the first and the foremost duty of a Muslim as being a Muslim. Thirdly, بہت ہی خوبصورت بات, love of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, نبی سے محبت, نبی سے وفا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ اتنا خوبصورت ورس ہے جس کو ہم 3-4 طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ الشر کا ہے یہ ورس, which means that we exalted for you your ذکر, کہ آپ کے لیے ہم نے آپ کی ریممبرنس کو اس مقام پہ پہنچا دیا, رائٹ. اب ہم اس کو دیکھیں گے, اس ورس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے 3-4 مختلف انداز میں. دس از دا 4th ورس, یہ ہمیں پتہ ہے آپ کی سب سے آخری علم نشرح لک صدرک, یہ وہ والی صورت ہے جس کا ایک ورس ہے, اینڈ دس از دا 94th سورہ آف دا قرآن, اینڈ دس از دا 4th ورس جس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج, جو کہ اسپیسیفکلی نبی کی محبت سے لنکڈ ہے. کیسے؟ دس ورس سیز سو مچ اباؤٹ Allah's love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی محبت اپنے نبی کے لیے. اور یہ اتنا کچھ ایک چھوٹی سی لائن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپ میننگ ایکسپلین کیا ہے اس ورس کے تھرو, جو کہ صرف اور صرف نبی سے محبت ہے اور کچھ بھی نہیں. تو امیجن واٹ از دا بیسٹ وے ٹو آنر سم ون, رائٹ. یو کوڈ گیو سم ون ایکسپینسو گفٹ, کسی کو آپ بڑا مہنگا تحفہ دے دیں جسٹ ٹو آنر دس پرسن, کہ آپ کو اس سے بہت محبت ہے, آپ اس کو بہت آنر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از سرٹنلی ون وے ٹو شو ونز لو, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو کیسے شو کیا؟ یہ تو انسانوں کی محبت تھی نا, گفٹ دے دیا اور اس کو اتنا آنر دیا, اس کو یہ بتایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. مگر اللہ کا کیا طریقہ ہے اپنی نبی سے محبت کرنے کا؟ اللہ ہیز ڈن دیٹ. ہاؤ؟ دا ریوارڈ اینڈ اسٹیشن آف آور پروفٹ از سمپلی بیونڈ آور امیجنیشن, کہ ہمارے نبی کی جو رینک ہے, جو ان کا ریوارڈ ہے, جو ان کا آنر ہے, از بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. there is a limitation to our thinking process. But this verse is saying something even more special than this. کیا کہہ رہا ہے یہ verse? That Allah honoring the name of the prophet, کہ نبی کے نام کو آنر کیا جا رہا ہے, his reputation, ان کی reputation کو آنر کیا جا رہا ہے, his name forever and ever by joining it to his name, اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ پاورفل ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اینڈ اللہ از دا ون, رائٹ. اللہ سے زیادہ گریٹنس کسی چیز میں نہیں ہے, پرفیکشن کسی چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے آنر کیا؟ ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے. ابھی ہم دیکھتے ہیں. سو I'll let you know what I mean by that. Number 1, first look at the اذان. جب آپ اذان سنتے ہیں یا اذان کے ورڈز اگر آپ نے سنے ہوں, آئی وٹنس, جس میں کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ آئی وٹنس, آپ شہادت لے رہے ہیں, آپ وٹنس
بن رہے ہیں that there is no God, کوئی خدا نہیں ہے but Allah is the only one. And then you say that twice. And it does not complete here, right? What you say immediately after that, جیسے اب اللہ کی وحدانیت کی شہادت لینے کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ That you say, I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Prophet of Allah, and you say this twice as well. Now imagine اللہ تعالیٰ نے نبی کو کس طرح آنر دیا، اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا کہ اپنے نام کے ساتھ فوراً ان کا نام مینشن کر دیا کہ صرف ایمان جو ہے آپ کا یقین یہاں ختم نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ. There is more to it. What is it? That Muhammad is the prophet of Allah. Right? Ashhadu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Then, how beautiful is that? This is amazing, right? And 5 times a day around the whole world, پوری یونیورس میں جہاں اذان ہوتی ہے 5 دفعہ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے، بار بار مینشن کیا جاتا ہے. Literally in every corner of the world. دنیا کی ہر کونے میں تھرو آؤٹ 24 hours because of the time differences, so somewhere it is morning, somewhere it is evening, people are calling out aloud, witnessing, doing the shahada, that prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the azan. What else you need? اور کیا پروف چاہیے ہے کہ prophet is the last prophet, he is the messenger of Allah, he is the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. اس سے بڑا کیا پروف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں کہا اور ان سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ ان کے آنے کے بعد اور ان کے جانے کے بعد بھی. It is still there. 5 times اذان ہوتی ہے اور ہم بار بار شہادت دیتے ہیں اس چیز کی، ہم وٹنس ہیں اس چیز کے. And then basic requirement to becoming a Muslim is what? کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. And again the prophet name is mentioned right after Allah's name. Isn't that amazing? Right? تو یہ ایک ایسپیکٹ تھا ٹو لک ایٹ دا لیول اینڈ دا رینک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which is so high that nobody can deny that. Secondly, there is another way to think about this verse جس میں اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ he is not just the beloved, he is also a friend to Allah subhanahu wa ta'ala. whose name is the most exalted. یہی تھی نا اس ورس کی جو ایکسپلینیشن تھی، رائٹ، کہ his name is the most exalted, the most respected in the entire universes, right? It is Allah's name, obviously, understood بات ہے. And so what Allah does is he makes sure that whenever his name is mentioned or is taken, کہ جب بھی ہم اللہ کی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، he made sure right after that the name of the prophet follows. And that is just amazing. This is amazing. It's beyond our imagination. And because he attaches the name of the prophet right after his own exalted name, that shows so much love of Allah subhanahu wa ta'ala for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? اور immensity ان کی stature کی. اِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ. Immense is your stature, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O my beloved. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ورس میں کتنی ورسز ہیں جس میں یہ مینشن کیا ہے about the stature of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by honoring him. And he is the only prophet who's the most beloved prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we compare it with other prophets. Thirdly, another way to look at this verse. ایک ہم نے اذان دیکھی، دوسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو آنر کیا اپنے نام کے ساتھ. right after his name اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اٹیچ کیا. The third way of look at it is, what is the name of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، نبی کو کن کن ناموں سے پکارا گیا؟ بہت سے نام ہیں، قرآن میں ذکر ہے جس کے بارے میں. more than 99 right names that Allah has addressed Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in the Quran also. اس کے علاوہ جو most common one is محمد. right? کیا مطلب ہے محمد کا؟ محمد کا مطلب ہے the most praised one، جس کی بہت تعریف، the most praised one کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. right? And very name that Allah chose for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. By definition it means the most praised one, and by very definition means someone whose name has been exalted, کہ اس کو exalt کیا گیا, and whose name has been raised
to such a rank, just like this verse of the Quran is telling us کہ ان کے نام کا مطلب بھی کیا ہے, the most praised one. تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ Of course, this is telling you about the love of Allah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then, let us think about the verse in another angle, in one more angle. What would that be? کہ the prophet name was always the most respected name. We agree with that. ہمیں پتہ ہے کہ نبی کا نام ہے بہت honorable ہے, respectful ہے, and the most respected one. اور اس کا meaning بھی یہی ہے. Even before he announced his prophethood to the people of Makkah, کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اظہار کیا مکہ میں, at the time when he was there, اور جب انہوں نے announce کیا کہ I am the messenger, اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ریپوٹیشن تھی, ان کا جو رینک تھا, اس کو ایک ایسے مقام پہ پہنچایا جو کہ he was new as the truthful one, الصادق کے نام سے وہ جانے جاتے تھے. He was the most trustworthy one. Non-believers جو کفار تھا وہ بھی اپنی belongings نبی کے پاس ڈپازٹ کراتے تھے because they believed in him. اتنا trust تھا. He was the most trustworthy. He was the most truthful person in Makkah, across Makkah, even before declaring his prophethood. تو وہ الصادق الامین کے نام سے جانے جاتے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ was setting the stage for his beloved تاکہ لوگ ان پہ یقین کریں جب وہ کہیں I am the last prophet of اللہ سبحانہ تعالیٰ. Right? So what a beautiful and a perfect planning کہ اللہ تعالیٰ was setting the stage for his beloved to enter and let everybody know that he is the last prophet, he is the most beloved one. Right? And this is not just a coincidence, یہ کوئی اچانک نہیں ہوا, یہ سارا اللہ کا perfect plan تھا. تو ان کے آنے سے پہلے he was being popular as the most truthful person, as the most honest person. کہ everybody, چاہے وہ believer ہو, non-believer ہو, سب ان پہ believe کرتے تھے. belongings رکھتے تھے ان کے پاس, which is a big thing. یہ بہت بڑا honor تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. Right? تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنر دیا. تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ Look at the love, the محبت جو اللہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. Then Allah has indeed exalted our master's blessed name. اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کیا, خود دیا کہ name him محمد. Right? جب سیدنا آمنہ was about to deliver Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, and when he was about to come to this world, Allah inspired Sayyidah Amina to name him as Muhammad, the most praised one. Right? Amazing. This is just simply amazing کہ اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی خوبصورت بات ہے. So this was the love, this was another angle of showing the love of Allah Ta'ala for his beloved. تو آج ہم نے 3 چیزوں کو دیکھا which is very important. 3 ایسے تقاضے تھے, the demand, کہ جس کے بغیر ایمان آپ کا complete نہیں ہوتا prophethood پہ. پہلا تقاضا کیا تھا کہ submission, کہ آپ submit کرو, مانو اس چیز کو. دوسری چیز تھی اطاعت. اللہ کی, نبی کی اطاعت means اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت means نبی کی اطاعت. Right? And the third thing, very important, which is the foundation of this religion, یہ اسلام کی foundation ہے, which is the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He himself mentioned کہ you are not a believer. I'm just paraphrasing this hadith کہ آپ believer نہیں ہیں, آپ ایک مسلمان بھی نہیں ہیں. If I am not more beloved to you than anybody else in this entire universe, be it your parents or your siblings, your children, whoever in this entire world. تو نبی سے امپورٹنٹ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے then you're not a believer. So you should love him more than anybody else. Right? So anyhow, یہاں پر ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ چیپٹر نمبر 1 کا ہی ہے, which is on the ایمان اور the belief on the divine books, کتابوں پہ اور فرشتوں پہ. ٹھیک ہے, سو فرشتوں اور کتابوں پہ جو ایمان ہے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ اس لیسن کو ہم کور کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا ہوپو چینل کو. اللہ حافظ.